الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كن في الدنيا كأنك غريب صدق اللہ العظیم وصدق الرسول الکریم رواہ البخاری۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ مشکات شریف میں بھی ہے، اس کی جلد 2 میں ہے، باب ہے اس کا استحباب المال والعمر للطاعہ، صفحہ 450۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ دنیا میں مسافروں کی طرح زندگی بسر کرو۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تصوف کا، اس میں چونکہ نفس کشی ہوتی ہے، دنیا سے جو عارضی ہے، فانی ہے، اس سے تعلق ہمارا کم ہو جاتا ہے، آخرت سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے، موت کے بعد بھی بلکہ اللہ فضل کرتا ہے، لوگ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں خصوصی طور سے۔ یہ جو صوفیزم ہے، اس میں جو خواہش کی نفس ہے ختم ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف دھیان رہتا ہے، انسان آخرت کی تیاری میں کوشاں رہتا ہے۔ اسی حوالے سے یہ حدیث پاک بھی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ صوفیہ اکرام جو ہیں اس چند روزہ زندگی، اس چند روزہ جو جہان ہے جس میں رنگ و بو کے مختلف مناظر ہیں، ان مناظر کو ہم تعینات بولتے ہیں، اس میں کھو کر نہیں رہ جاتے کہ یہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، بس جب تک زندگی ہے کھائے پیے، مزے کیے، چیزیں دیکھی، چیزیں خریدیں، چیزیں اکٹھی کی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اپنی زندگی کو چند روزہ زندگی سمجھتے ہیں، یہ انداز حیات اس طرح کا اپناتے ہیں، ان میں غفلت نہیں ہوتی، حسد بغض کینہ نہیں ہوتا، کبر سے جان چھڑاتے ہیں، بڑی بری بیماری ہے، حرص لالچ طمع نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہ منع کرے، نہ طمع کرے، نہ جمع کرے۔ مراد کیا کہ کوئی شخص ان کو کوئی گفٹ، ہدیہ، تحفہ، کوئی چیز دے جاتا ہے تو اس کو وہ منع نہیں کرتے کہ تو کیوں لائے ہے، چپ کر کے رکھ لیتے ہیں، اس کا دل راضی رکھتے ہیں۔ پھر یہ نہیں ان کے دل میں کہ یہ آیا ہے، کوئی چیز لایا ہے، اب طمع اس کی نہیں رکھتے کہ پھر آئے تو پھر یہی لائے، یا ڈبل لائے، یا آیا کیوں خالیت آیا ہے، اس کی طمع نہیں کرتے، حرص لالچ نہیں کرتے۔ اور پھر مزے کی بات ہے کیوں یہ کام کریں، وہ ساتھ جمع بھی نہیں کرتے، نہ منع کرے، نہ طمع کرے، نہ جمع کرے، وہ آگے چلا دیتے ہیں، اپنے اور مریدوں کو دے دیتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، لوگوں کے کام آ جاتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جب دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی یادیں رہ جاتی ہیں، اس عالم خاکی سے جب گزرتے ہوئے ان کے نقشے پا ہوتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں تو وہ قدموں کے نشان بھی نہیں چھوڑتے، جیسے کچی زمین پر، ریت پر انسان قدم رکھتا ہے کچھ دیر کے لیے نشان رہ جاتا ہے، پھر وہ ہوا اس کو مٹا دیتی ہے، پتھر پہ تو نشان نہیں پڑتا نا، تو یہ اپنے قدموں کے نشان بھی نہیں چھوڑتے، بس دنیا سے گزر جاتے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ۔ چناز دہر سبکسار بائدت رفتن، مرزا بید فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، چناز دہر سبکسار بائدت رفتن
کہ بار نقش قدم ہم بخاک نہ گزاری. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے مخاطب چناز دار، دار کہتے ہیں زمانے کو، کہ اے مخاطب تجھے اس طرح دنیا سے ہلکا پھلکا گزر جانا چاہیے. چناز دار سبک سا ہلکا پھلکا گزر جانا چاہیے بعدت، کہ مٹی پر اپنے نقش قدم کا بوجھ بھی تو باقی نہ چھوڑے. گناہ کا بوجھ تو بڑا دور ہے نا، یہ مٹی پہ اپنے قدموں کا تو بوجھ بھی نہ چھوڑے. تو دنیا سے اس طرح ہلکا پھلکا یہاں سے اٹھایا جائے، اس طرح ہلکا پھلکا تو گزر جائے. نقش پا بار نقش، بار وزن بار، نقش قدم ہم باخاک نہ گزاری، کہ ایسے لگے جیسے تو نے کبھی زمین پر قدم ہی نہیں رکھا، تیرے قدموں کے نشان ہی لے. اسی مضمون کو عزیزان گرامی قدر ایک اور جگہ مرزا بیدل رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بلاغت میں، لطیف باریک میں، لطیف پہرائے میں، باریک نقطے رمز میں بیان فرمایا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا نشان کیسے باقی رہ سکتا ہے. اس لیے کہ موج کا نقش پا تو موج کے ساتھ ہی فنا ہو جاتا ہے، پیچھے نہیں رہتا. سمندر ہے نا، سمندر یا پانی، اس میں آپ پتھر پھینکیں تو سینٹر میں جہاں پتھر گرے گا نا، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ ایسے ایسے لہریں موجیں آتی ہیں، وہ کنارے پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں. تو مراد یہ کہ ہر جو موج ہے جو اپنے مقام سینٹر سے اٹھتی ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ آہستہ 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 سمندر کے کنارے یا پانی دریا کے کنارے آ کر اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو بڑی محبت والی ہے، احسان والی ہے. ذو الجلال والإکرام، ذو الجلال والإکرام. تو عزیزان گرامی قدر جیسے موج فنا ہو جاتی ہے، ایسے یہ شخص دنیا سے گزر جاتے ہیں. باد مردن از غبارم کیس تا یابد نشان، باد مردن از غبارم کیست تا یابد نشان. یابد نقش پائے موج ہم با موج می باشد روا، یعنی وہ کون ہے جو میرے مرنے کے بعد میری قبر کا نشان پا سکے، یعنی نہیں پا سکتا، اس لیے کہ موج کا نقش پا موج کے ساتھ ہی روانہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بات کی ہے. تو عزیزان گرامی قدر حضرت غالب مرزا رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر حضرت بیدل رحمۃ اللہ علیہ کہ لوح مزار کے متلاشی رہے کہ یہ مرزا بیدل کہاں دفن ہوئے ہیں، تلاش کرتے رہے کہ آپ کا مزار کہاں ہے، مگر صحیح طور پر ان کے مزار کا تعین نہ ہو سکا کہ کس جگہ ہے، کون سے شہر میں ہے. آخر تھک ہار کر غالب یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے، کیا مجبور ہو گئے، اگر ملے حضرت بے دل کا خط لوح مزار، گر ملے حضرت بے دل کا خط لوح مزار، اسد آئینہ پرواز معانی مانگے. ہو سکتا ہے غالب کی طرح روح بے دل کے مصنف جناب ڈاکٹر عبدالغنی صاحب اور بیدل رحمۃ اللہ کے دیگر سیرت نگاروں کی نظر سے مرزا بیدل کا مذکورہ بالا شیر نہ گزرا، جس نے انہیں آج سے 400 سال قبل اپنی قبر کی نایافت کا تذکرہ پیشین گوئی کے طور پر بھی فرمایا تھا کہ میرا نشان نہیں ملے گا. صوفی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے نشان نہیں ملتے. دیکھیں لیکن لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں، آج بھی اسکولوں میں کالجز میں ان کا کلام پڑھایا جاتا ہے، ہمارے بچے پڑھتے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی قدر امواج، حباب، کف، جہاز جسے کہتے ہیں گرداب کا اگرچہ سمندر سے ہی تعلق ہے مگر انہیں سمندر کا نام نہیں دیا جا سکتا، اور اگرچہ چاروں سمندر سے کہیں یہ واقعہ ہے جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے، اور وہ یہ اور بات یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے، یہ اور بات کہ جو کچھ ہے
تو وہی ہم ہیں. بابا زین شاہ تاجی. تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کریں گے، وقت پورا ہوا. تو ہی تو ہے، واللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے. واللہ وہی تو ہے، ہوں یہاں بھی ہے نا، واللہ وہی تو اللہ ہے. واللہ لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، الا ہو مگر وہ ہے عبادت کے لائق. واللہ وہی تو اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے الا ہو مگر وہ ہے. تو بس پیچھے جو اللہ رب العالمین خود حی القیوم اپنی ذات سے وہی ہمیں قائم رکھی ہوئے. یہ ساری کائنات کی رنگینی، یہ تعینات، یہ سب اسی کی وجہ سے ہیں. جیسے حباب، موج، گرداب سمندر کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اسی طرح یہ ساری کائنات اور سمندر بھی اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں، اس دنیا میں قائم دائم ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.